بچائے، وصدق بالحسنی، سارے مامورات کی تصدیق کرے، یہ عمل اس کا اچھا ہوا تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کو آسان کر دیں گے، ہم اس شخص کے لیے آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَىٰ مانا خیر کے خصلتیں، خصال الخیر آسان کریں گے، مانا راحت کا راستہ آسان کریں گے، جنت مراد۔ ابھی شر کے بھی 3 اسباب تقابل کے لیے ذکر ہے، جو عمل برا ہو اس کے بھی 3 اسباب ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے کنجوسی کی، ہر کام میں کنجوسی نہ کرنے کے کام میں، بخل بالنفس ہو، بالبدن ہو، بخل بالمال ہو، بخل بالحقوق ہو، سب ساری چیزوں کو شامل ہے۔ جس نے کنجوسی کی عمل میں، مال میں، صدقہ میں، حقوق میں، ایک واستغنا، ثواب سے اپنے کو بے پرواہ کیا، تیسرا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جھٹلایا، حسنہ سے پہلے مراد حسنہ سے مامورات کیا تھا، یہاں بھی مامورات ہیں، جھٹلایا بالحسنیٰ، سارے مامورات کو سب کو جھٹلایا، وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسان کریں گے، لِلْعُسْرَىٰ شر کے خصلتیں، ہمارا دشواری کا راستہ آسان کریں گے، جہنم میں داخل ہونے کے اسباب آسان کریں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ دفع نہیں کرے گا اس سے، مالُهُ اس کا مال، إِذَا تَرَدَّىٰ جب ہلاک ہو، نار میں آگ میں ہلاک ہو، تو مالداری سبب نجات نہیں ہے، مالداری کو سبب نجات نہ سمجھنے کی تردید ہے، مالداری کو نجات کا سبب نہ سمجھو۔ مال جب ہلاک ہوتا ہے، نار میں واقع ہوتا ہے، مال فائدہ نہیں دیتا ہے، یہ ان علینا للہدیٰ ما قبل کے لیے علت ہے، ان علینا للہدیٰ، ہم پر للہدیٰ ہدایت کا راستہ بیان کرنا بھی لازم ہے، بے شک ہمارے ذمہ ہے صحیح راستہ، ہدایت کا راستہ دکھانا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، وَإِنَّ لَنَا بے شک ہمارے قبضے میں ہے، لَلْآخِرَةَ آخرت ہمارے قبضے میں ہے، مطلب جو دنیا میں ہے وہ بھی ہمارے قبضے میں ہے، آخرت میں ہے وہ بھی ہمارے قبضے میں ہے، تو جو دنیا آخرت طلب کرتا ہے غیر مالک سے، وہ خطا، اس نے راستہ غلط کیا۔ دنیا طلب کرتا ہے وہ بھی اللہ سے کرو، آخرت طلب کرتا ہے وہ بھی اللہ سے طلب کرو، مالک اللہ ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ، ضرور آخرت بھی ہمارے قبضہ میں ہے، وَالْأُولَىٰ دنیا بھی ہمارے قبضے میں ہے، تو طلب اللہ سے کرو۔ وَيَتَّقِي أُخْرَوِهِ فَأَنذَرْتُكُمْ، میں تمہیں ڈراتا ہوں، نارن تلظیٰ، اس آگ سے، تلظیٰ کا یہ معنی ہے کہ وہ شعلے مارتی ہے، وہ آگ بڑھتی ہے، بھڑکتی ہے، شعلے مارتی ہے۔ لا یصلیٰ، اس آگ میں داخل نہیں ہوتا ہے، الا الاشقیٰ، مگر جو بہت بڑا بدبخت ہے وہ داخل ہوتا ہے، الذی، وہ بدبخت، کذب وتولی، دو ہیں، کذب و تولی میں فرق، کذب دل میں بھی جھٹلاتا ہے حق کو، وتولی عمل میں بھی روگردانی کرتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا، بے شک اس آگ سے دور ہوگا، اس آگ سے دور رکھا جائے گا، الاتقیٰ، یہ بشارت اخروی ہے، وہ آدمی وہ زیادہ ڈرنے والا ہے اللہ سے، الذی، وہ اتقیٰ، وہ زیادہ ڈرنے والا، یؤتی مالہ، وہ اپنا مال دیتا ہے، ابو بکر مراد ہے، بلال کو خرید کر آزاد کیا ہے، وہ اپنا مال دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ یتزکیٰ، اپنا نفس پاک کرتا ہے گناہوں سے، یتزکیٰ بدل ہے یؤتی مالہ سے، تو بلال کو بہت مال دے کر آزاد کیا، تو لوگوں نے مشہور کیا یہ بلال کا کچھ احسان ہے اس پر، وہ احسان کا بدلہ وہ تاپتا ہے، تو اللہ نے جواب دیا، وَمَا لِأَحَدٍ، نہیں ہے کسی کا عندہ ابو بکر کے پاس، من نعمت، کوئی احسان، کسی کا ابو بکر پر کوئی احسان بھی نہیں ہے، تجزا،
کہ احسان کا بدلہ دیا جائے، کہ بلال کا احسان اور اس کا بدلہ دیا، اس کو خرید کر آزاد کیا، ایسا نہیں۔ اللہ لیکن کے معنی میں ہے مستثنیٰ منقطع، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، مگر طلب کرنے کے لیے وجہ ربہ، رویت وجہ ربہ، یہ کام جو کیا ہے یہ وجہ ابتغاء وجہ ربہ معنی رویت وجہ ربہ، ابتغاء کا معنی رویت کا کیا ایک ترجمہ یہ، وہ دیکھنے کے لیے رب کا چہرہ، وہ اللہ، وہ رب جو اعلیٰ اونچا ہے، یا مشہور بات طلب، الا ابتغاء یہ خریدا ہے طلب کرنے کے لیے، وجہ ربی اپنے رب کی رضامندی، وہ رب اعلیٰ اونچا ہے، اس کی رضامندی طلب کرنے کے لیے خریدا اور آزاد کیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ جلد راضی ہوگا ابو بکر، اللہ ثواب دے گا جنت میں تو وہ راضی ہوگا، اللہ فرماتے ہیں راضی ہوگا۔ شیعہ کہتے ہیں ابو بکر کو مسلمان بھی رہے گا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل، یہ تسلیح ہے رسول کے لیے، والضحیٰ شاہد ہے، یہ چاشت کا وقت، یہ حاضر وقت، یہ ہم جس وقت میں ہیں اس کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ واللیل اور گواہ ہے شاہد ہے رات، اذا سجا جب مخلوق کو یہ چھپاتی ہے، یہ مخلوق کو چھپاتی ہے، جس وقت میں چھپاتی ہے، یا واللیل رات شاہد ہے اذا سجا جب رات پھیلتی ہے، پوری اطراف میں آتی ہے، یہ سب گواہ ہیں کس چیز پر؟ ما ودعک کا اعمال میں تفریقہ ہے، وہ بے متفرق اوقات میں آتی ہے۔ ما ودعک کا تو آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اچھا یہ ما ودعک ربک کا تجھے چھوڑا نہیں ہے تیرے رب نے، وما قلا نہ آپ سے بیزار ہوا ہے، نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ آپ کو بغض، نہ آپ کو برا سمجھا ہے۔ یہ اس طرح ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام نبی پر تاخیر کیا، کچھ دن نہیں آیا تو مشرکین نے کہا قلاه اللہ، اللہ اس سے بیزار ہوا، اللہ نے اس کو برا سمجھا، چھوڑ دیا، تو اس کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ صورت نازل ہو گئی۔ ما ودعک ربک تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے تیرے رب نے، وما قلا آپ سے ناراض اور بیزار بھی نہیں ہوا ہے، اور آپ کو مبغوض بھی نہیں سمجھا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ یہ بھی دیکھو، ما ودعک ربک ایک جواب قسم ہے، جواب قسم نمبر 1، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ یہ جواب قسم نمبر 2 ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وہ بھی جواب قسم نمبر 3 ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ آخرت کا ثواب خیر بہتر ہے لک تیرے لیے، آخرت کا ثواب تیرے لیے بہتر ہے، من الاولیٰ دنیا کی عزت سے، دنیا کے مال سے اور دنیا سے، آخرت بہتر ہے تیرے لیے، من الاولیٰ دنیا سے، اولیٰ دنیا کو کہتے ہیں، آخرت بعد میں آتی ہے، وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ یہ تیسرا جواب، یہ ضحیٰ اور لیل گواہ ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ جلدی تجھے دے گا رب کو تیرا رب، یا جلدی تجھے دے گا تیرا رب، فَتَرْضَىٰ پھر تو راضی ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ جنت میں ایک بلڈنگ دے گا، بعد میں یہ کہا کہتے ہیں یا 1000 بلڈنگیں دے گا جنت میں، ہر قصر میں اور مختلف خادم اور بیویاں ہوں گی، یا مراد اس سے شفاعت ہے سارے مخلوق کے لیے، بنی آدم کے لیے، اور آدم سے لے کر قیامت تک سب کے لیے وہ شفاعت۔ یہ ہیں قرآن میں سب سے زیادہ جو امید والی آیات ہے، یہ نہیں ہے، عام لوگوں میں بھی آیات مشہور ہے، لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. سب سے زیادہ امید والی آیات یہ نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ امید والی آیات نہیں ہے. سب سے امید والی ہے، سب سے زیادہ امید والی نہیں. سب سے زیادہ امید والی آیات امت کے لیے یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جلد تجھے دے گا تیرا رب، فترضیٰ، پھر تو راضی ہوگا. مطلب وہ دے گا اس پر تو راضی ہوگا. اللہ دے گا نبی کو وہ کچھ جس پر نبی راضی ہوگا. تو کہتے ہیں نبی راضی نہیں ہوتا ہے جب تک پوری امت جنت میں نہیں جائے. جب تک امت کی اجابت سب جنت میں نہ جائے نبی راضی نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا تجھے جلد دے گا اللہ، فترضیٰ، تو وہ کچھ دے گا کہ تو راضی ہوگا. تو نبی راضی نہیں ہوتا ہے جب تک پوری امت مسلمہ جنت میں نہیں جائے. یہ امید والی آیات. سب سے زیادہ امید والی آیات یہ ہو گئی. عالم عزیز کا یتیمن، ابھی نعمتوں کا ذکر ہے. نعمتوں کا ذکر. عالم عزیز کا یتیمن، کیا تجھے نہیں پایا تھا اللہ نے یتیم. یتیم بہت چھوٹی عمر میں باپ مرے، رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے باپ مر گیا. کیا تجھے اللہ نے نہیں پایا تھا یتیم. وآوا، یہ اول نعمت. وآوا، اللہ نے تجھے ٹھکانہ دے دیا، جگہ دے دی. اچھا، جگہ دے دی. دوسری نعمت ووجدک ضالا، ووجدک ضالا فہدا، ووجدک ضالا فہدا، ووجدک ضالا فہدا. اللہ نے تجھے پایا تھا ضالا، مطلب تجھے اللہ تعالیٰ نے بے خبر پایا تھا. وحی کی خبر تجھے نہیں تھی، وحی کی خبر نہیں تھی. ووجدک، اللہ نے تجھے پایا تھا ضالا، مطلب بے خبر. وحی سے، قرآن کے نزول سے آپ خبر نہیں تھے. یا ضالا، ہدایت کے ساتھ محبت رکھنے والا پایا تھا تجھے. تو فہدا، تجھے ہدایت دے دی قرآن دے کر، راہ سمجھائی. آپ کو ہدایت محبوب تھی تو اللہ نے ہدایت دے دی. یہ ضالت یاد رکھیں. فہدا دوسری نعمت ہے. وَإِذَا عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ تیسری نعمت ہے. تو ان تین نعمتوں پر تین چیزیں بعد میں متفرع ہیں. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ایک. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تین. تین نعمتیں اور تین نعمتوں پر تین متفرع ہیں. ضالت یاد رکھیں. تفسیر قرطبی نے اس میں 8 اقوال لکھا ہے. ضالن میں 8. ضال کا معنی غافل سے لے آتا ہے. نبی کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے نبوت ملتی ہے یا نہیں. سورہ یوسف آیات نمبر 3 میں ہے. فہدا، پھر اللہ نے ہدایت دیا. ہدا کا معنی نبی بنایا. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے نبی بناتا ہے یا نہیں. فہدا، ہدایت کی معنی نبی بنایا. دوسرا وَوَجَدَكَ ضَالًا، آپ کو ناخبر پایا تھا. ایمان اور شرائع کی تفصیلی خبر آپ کو نہیں تھی. شورا آیات نمبر 52 میں ہے. تو فہدا، پھر اللہ نے شرائع کا راستہ دکھایا. تیسرا ضال، بہت محبت کرنے والے کو کہتے ہیں. ہدایت کے ساتھ بہت محبت تھی. سورہ یوسف آیات نمبر 95 میں ہے. تو فہدا، پھر ہدایت دے دیا. ضال، بھولنے والا. انشاءاللہ کو بھولنے والے کو بھی ضال کہتے ہیں. فہدا کا معنی پھر یاد دلایا. انشاءاللہ کہنا بھول گیا. ضال
متحیر حیران کو بھی کہتے ہیں. فہدا پھر راستہ دے دیا. زوال گمشدہ چیز کو بھی کہتے ہیں. مکہ کے پہاڑوں میں آپ یا شام کے راستے میں گم ہوتے تھے, راستہ معلوم نہیں تھا, پھر اللہ راستہ دکھاتا تھا. زوال متفرد کو بھی کہتے ہیں, اکیلا. فہدا مانا پھر ساتھی دے دیا. 8 گمراہوں میں گم ہوا تھا, آپ گمراہ لوگوں میں تھے. فہدا پھر اللہ نے ان سے تجھے الگ کیا. یہ سارے معنی ہیں, 8 معنی کی ہیں, سب کے سب صحیح ہیں. استغفر اللہ, جو قرآن کو نہیں سمجھتا ہے وہ کہے گا وَإِذَا كَذَّالَ آپ کو گمراہ پایا تھا. اللہ باللہ نبی بچپن سے گمراہی اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے, گمراہ کی ضرورت ہے. قرآن نہیں سمجھتا ہے تو غلط کرنا. یہ ایک مستانی ایک مولوی تھا, وہ مجھے بیان کرتا تھا. میں یہ مرکزی جامع مسجد میں آیا, بہت مولوی بیٹھے تھے, کوئی اجلاس تھا. میں گیا, میں نے سلام کیا تو اجلاس میں مصروف تھے, تو توجہ سلام کا جواب نہیں دیا, مجھے توجہ بھی نہیں دیا, کیونکہ سادہ سے ہوتے تھے, پہلے مولوی کپڑے بھی میلے. تو میں نے ان مولویوں سے کہا, جب توجہ نہیں دیا, میں نے کہا مختصر سے 2 لفظ پوچھتا ہوں, میں جاتا ہوں, آپ علماء ہیں, مجھے بتائیں. ایک مجھے اس کا ترجمہ بتائیں, وَوَجْدَ كَذَّالًا فَهَدَىٰ. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے گمراہ پایا تھا. میں نے کہا, میں نے کہا استغفر, نبی بھی کسی وقت گمراہ ہوتا ہے. تو خاموش ہو گئے, آگے نہیں آیا. کہا دوسرا پوچھو. تو میں نے کہا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. ابراہیم علیہ السلام, یونس علیہ السلام نے گمان کیا. ظاہر ترجمہ یہ ہے أَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, کہ ہم یونس پر قادر نہیں ہوتے. ہمیں یونس نے یہ گمان کیا کہ اللہ ہم پر قادر ہے. ایک یہ آیت پوچھا تو انہوں نے یہ معنی کیا, یونس علیہ السلام نے گمان کیا کہ اللہ ہم پر قادر نہیں ہے. تو پھر کیا تھا, میں نے کہا استغفر. نبی ایسا گمان کر سکتا ہے کہ اللہ میرے اوپر قادر نہیں؟ وہ قدرت سے نہیں ہے, قدر سے تنگ کرنے کے معنی. تو وہ بھی ترجمہ کہتے ہیں. پھر ایک دوسرے کو دیکھ دیتے کہ یہ غلط ہو گئے. ایک کو بھی نہیں آتا تھا, قرآن پڑھتے نہیں, اتنا توجہ بھی نہیں, پڑھتے بھی نہیں, مطالعے بھی نہیں, شوق بھی نہیں. تو واضح کا گمراہ ترجمہ کرتے ہیں. استغفر اللہ, گمراہ ترجمہ نہیں, یہ میں نے 8 ترجمے آپ کو کیے. آپ کو اللہ نے حیران پایا تھا, کوئی راستہ نہیں ملتا, فہدا راستہ دکھایا. ہدایت کے ساتھ محبت کرنے والا پایا تھا, آپ کو ہدایت سے محبت کی تو فہدا پھر قرآن نازل کر کے ہدایت دے دی. وَوَجْدَكَ ضَالًا, آپ نبوت سے بے خبر تھے, وحی سے بے خبر تھے. آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوگی, مجھے نبوت ملے گی. فہدا پھر اللہ نے وہ راستہ دکھایا, وحی نازل کی, نبوت دے دی. بس اتنے ترجمہ یاد ہے. وَوَجْدَكَ عَائِلًا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مال پایا تھا. عائل فقیر, عائل بے مال یا عائل بے علم. وَأَغْنَىٰ, یہ تیسری نعمت ہے. پھر دین دے کر غنی کیا, دین سے غنی ہوتا ہے. وَأَغْنَىٰ, مال کے بغیر غنی کیا. خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مالدار تھی, اس سے ضرورت پوری ہو گئی. تو ابھی آپ بھی وَوَجَدَ فَأَمَّا الْيَتِيمَ, اول نعمت پر جب اللہ نے آپ کو جگہ دے دی ہے, آوا پہلی نعمت, تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, آپ بھی یتیم کو غصہ نہ کر. کوئی بھی یتیم ہو اس کو غصہ نہ کر, تقہر اس کو حقیر نہ سمجھو, اور اس کو دبانا نہیں ہے. دوسری نعمت پر, دوسری نعمت کیا ہے؟ فہدا, ہدایت دی ہے. تو آپ کا سائلہ جو کہ مانگنے والا ہے, کوئی دین کا سائل آیا یا مال کا سائل آیا تو فلا تنہر, اس کو زجر نہیں دینا ہے, اس کو ڈانٹنا نہیں ہے,
اس کو وہ ملامت نہیں کرنا ہے، تنگ کیا وہ یہ تیسری نعمت پر مطلع وہ اما بنعمت ربک، اور اپنے رب کی نعمت کو محدث بیان کر۔ رب کی جو نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت وحی ہے، سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، وہ ظاہر کر۔ رب کی نعمت ظاہر کر، شکر کے طور پر رب کی نعمتوں کو ظاہر کرے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ یہ علم نشرح لک، کیا ہم نے شرح صدر ہدایت کے لیے سبب ہے۔ نبی کو ہدایت ملی، کیوں ملی؟ اس کا سینہ کھولا تھا۔ علم نشرح لک، کیا ہم نے کھولا نہیں تھا لک تیرے لیے، صدر کا تیرا سینہ اسلام کے لیے ہم نے کھولا، یا ایمان کے لیے کھولا، علم اور نبوت کے لیے کھولا، وہ مرض، یا بچپن میں سینہ واقعی فرشتہ نے آ کر کھولا تھا اور زمزم کے پانی سے دھویا تھا۔ علم نشرح لک، کیا ہم نے کھولا نہیں تیرے لیے صدر کا تیرا سینہ، ہدایت کے لیے نہیں کھولا ہے، کھولا ہے تو ہدایت مل گئی۔ ووضعنا عنک، ہم نے اتارا ہے عنک، دوسری پہلے ایک نعمت، یہ دوسری نعمت۔ ووضعنا عنک، ہم نے رکھا ہے آپ سے وزرک، آپ کا بوجھ اتارا ہے۔ بوجھ نبوت کا بوجھ تھا، وہ اتارا ہے، وہ کم کیا ہے، آسان کیا ہے۔ ووضعنا عنک وزرک، وزر گناہ کو بھی کہتے ہیں، ہم نے اتارا ہے عنک آپ سے، اور معاف کیا ہے وزرک، آپ کا گناہ۔ اور بھائی نبی کا گناہ نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں مضاف معذوف ہے، ذنب امت کا ہم نے اتارا ہے، دور کیا ہے آپ سے، وزرک، آپ کی امت کے گناہوں کو، نبی کو مضاف کیا، کیونکہ نبی کا دل امت کے بارے میں مشغول تھا، تو وہ امت کا گناہ معاف کیا ہے۔ یا وزر سے وزر نبوت مراد ہے، وہ ہم نے اتارا ہے آپ سے وزر کا، آپ کا نبوت کا بوجھ وہ آسان کیا۔ الذی وہ بوجھ انقض ظہرک، جو اس نے آپ کا انقض، وہ توڑتا ہے ظہرک، آپ کے کمر کو۔ اگر وہ بوجھ آتا تو کمر کو توڑتا، لیکن آیا نہیں ہے، وہ بوجھ ہم نے آسانی کی ہے۔ یا انقض ظہرک، بھاری کیا ہے آپ کے کمر کو، اور آپ کے کمر کو بھاری کیا ہے اس بوجھ نے۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا، ہم نے اونچا کیا ہے لک تیرے لیے، ذکر کا تیرا ذکر ہم نے بلند کیا ہے۔ کہاں بلند کیا ہے؟ نبی کا ذکر، یاد رکھیں لوگ، یہ مشہور ہے مولویوں میں، اذان میں آپ کا ذکر بلند کیا ہے، اذان میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو محمد اذان میں وہ نام ہے، صرف یہ نہیں ہے، صرف اذان میں آپ کا نام بلند کیا ہے، ہمیشہ اذان میں پڑھا آپ کا نام ذکر کرتے ہیں، وہ بھی مؤذنین غلط پڑھتے ہیں۔ مولوی، قاری، طالب علم اذان نہ دے، عوام اذان دے تو غلط دیتے ہیں، یہاں ایک اذان تو ہوتی ہے، یا قریب اشہد ان محمد، وہ بھائی انا کہاں آیا، محمد کہاں آیا؟ محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی رہے، اشہد ان محمد، ایک کھینچ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ہم کو عربی الفاظ نہیں، اس طرح کھینچنا۔ اور اس میں عمر بخاری میں آپ میں جو مولوی ہے اس کو یاد ہے یا نہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مؤذن کھینچتا تھا اذان میں، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مؤذن کو بلایا، سیدھا آسان اذان دے دے، سادہ آسان اذان دے دے، اگر آسان سادہ اذان نہیں دے سکتے ہیں، کھینچتے ہیں، تو کہا الگ ہو جاؤ، اذان نہ دو۔
اور تلبیس ابلیس میں ابن جوزی نے بھی یہ ابلیس کے وساوس دکھائے. ابلیس مولویوں کو کس طرح گمراہ کرتا ہے، قاریوں کو کس طرح، خطبہ کو کس طرح، محدثین کو کس طرح، مؤذنین کو کس طرح، سب کا طریقہ ذکر کیا ہے. ابلیس کوئی ایک کو چھوڑتا نہیں ہے، مولوی کو بھی دھوکہ دیتا ہے، قاری کو بھی دیتا ہے، مؤذن کو بھی دیتا ہے. مؤذنین کو دھوکہ یہ ہے کہ اتنا کھینچتے ہیں وہ لفظ غلط ہو جاتا ہے، مختصر اذان ہے. تو یہ معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ایک معنی یہ ہے آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے تشہد میں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. دوسرا آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے اذان میں آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے خطبات میں، آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے منبر پر، آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے جمعہ میں، جمعہ کے خطبہ میں بھی درود پڑھنا ہے، عید میں بھی. اور آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے سابق کتابوں میں، تورات انجیل وغیرہ میں. آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے جب ہم عہد لیتے تھے انبیاء سے، اس وقت بھی آپ کا ذکر ہوا ہے. آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے فرشتوں کے پاس، فرشتوں کے سامنے میں نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے. اور آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے مقام الطاعت میں کہ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اپنی اطاعت کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کرتا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کا نام بلند کیا ہے مقام الطاعت میں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہ سب کچھ آگے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر اذان میں اور چیزوں میں میں نے کہا ان ساری چیزوں میں بلند کیا ہے. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ مع جو ہے بعدوں کے معنی میں یہ 2 دفعہ آیا ہے ان مع العسر یسرا، کیونکہ ایک دنیاوی عسر ہے، ایک دینی عسر ہے. دنیاوی تکلیف، دینی تکلیف. تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، اور بعد العسر، سختی کے بعد، دنیا میں بھی سختی کے بعد یسرن آسانی ہوتی ہے. ان مع العسر مانا ان بعد العسر، سختی کے بعد دین میں بھی آخرت میں بھی یسرن آسانی ہوتی ہے. یہ اسحاق بن بہلول قاضی اس کے اشعار بھی ہیں یہ فلا تیأس اذا اعسرت یوما، نا امید نہ ہو جائے جب ایک دن تکلیف آتی ہے آپ کو. فقد ایسرت فی دہر طویل، بہت زمانہ آپ نے آسانی میں گزارا ہے، اچانک سختی آئی تو کیوں نا امید ہوتے ہیں اللہ سے. ولا تظن بربک ظن سوء، رب پر برا گمان نہ کر. فإن اللہ اولیٰ بالجمیل، فإن العسر یتبعہ یسار، سختی کے بعد آسانی آتی ہے. وقول اللہ اصدق کل قیل، ہر قول سے اللہ کا قول صادق ہے. سختی کے بعد امام بخاری کے اربعینیات ہیں، اربعینیات 16 وہ پڑھاتے نہیں مولوی، اور اربعینیات میں ہے کہ دنیا میں انسان کو جو ترقی ملتی ہے، ترقی کا ابتدا کہاں سے ہوتا ہے؟ سختی سے، اور مخالفین کی مخالفت سے، حاسدین کے حسد سے. جب تک آدمی محسود نہ ہو، کچھ حاسدین اس کے ساتھ حسد کرنے والے نہ ہو، تو ترقی شروع نہیں ہوتی. اللہ کسی کو ترقی دینا چاہتا ہے تو پہلی حاسدین پیدا کرتا ہے، وہ حسد کرتے ہیں. جب حسد کرتے ہیں تو پھر اللہ اس کو ترقی دیتا ہے، مخالفتیں سختی آتی ہے. ان مع العسر یسرا، بعد العسر، سختی کے بعد آسانی ہے آخرت میں بھی. ابھی دیکھو ذکر النعم کے بعد طریقہ شکر النعم ہے. پہلے اللہ نے نعمتیں کا ذکر کیا، سینہ تیرا کھولا ہے اسلام کے لیے،
بوجھ کم کیا، آپ کا ذکر بلند کیا، تو ابھی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو نا۔ ذکر النعم کے بعد شکر النعم کا ذکر ہے، یعنی ذکر النعم نعمتوں کا ذکر کیا، ابھی شکر النعم کا طریقہ دکھاتا ہے، نعمتوں کا شکریہ کس طرح ادا کرو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہوتے ہیں، کیا فارغ ہوتے ہیں فرض نماز سے، تو فَانْصَبْ، کوشش کر، یا فَانْصَبْ، اپنے کو تھکا عبادت میں تھکا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب فارغ ہوتے ہیں نماز سے، تو فَانْصَبْ، کوشش کر دعا میں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب فارغ ہوتے ہیں تبلیغ سے، تو فَانْصَبْ، کوشش کر عبادت میں۔ اور اس کے معنی فَإِذَا فَرَغْتَ، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تو فارغ ہوا فرض نماز سے، فَانْصَبْ، کوشش کر قیام اللیل میں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تو فارغ ہوا تشہد سے، فَانْصَبْ، تشہد سے فارغ ہوا، فَانْصَبْ، آپ کوشش کریں دعا کرنے میں۔ جب آپ فارغ ہوا ضروریات دنیا سے، تو فَانْصَبْ، امور دین میں کوشش کر۔ یا اذا فرغت من الدعوت، جب تو فارغ ہوا دعوت اور تبلیغ سے، فَانْصَبْ، اپنے کو تھکا کوشش کر امر الدین میں اور دنیا میں۔ اچھا، ایک مطلب کیا ہے؟ بیکار نہ بیٹھو، کچھ نہ کچھ کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور آپ نے رب کی طرف فرغب، رجوع کر، رب کی طرف رجوع کر، کیا مانا؟ توکل ایک رب پر کرے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف فرغب، رجوع کر، مانا توکل ایک اللہ پر کر، مخلوق پر توکل نہ کرے، مخلوق پر بھروسہ نہ کر۔ آج 12 دن ہو گئے ہیں، بس کل زیادہ